رحمۃ اللہ، سب نے دوڑ لگائی اور پردے کے پیچھے چھپ گئی، حفصہ بھی، عائشہ بھی، دیگر بھی۔ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ یہ جو اندر والے دانت ہیں نا آخری یہ بھی نظر آنے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اس طرح آپ مسکراتے رہیں۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا بھی ہونا کیا تھا، میرے سامنے باتیں کر رہی تھی، جیسے یہاں پر دوڑ کے چھپ گئی ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تھوڑا سا سخت لفظ بول گیا چونکہ بیٹی بھی شامل تھی نا، کہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرو نبی کے سامنے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاروق تو وہ ہے جس راستے سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ شیطانوں پر بھی روب ڈال دیتا ہے، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہ کہے، ان کا حق ہے۔ نہیں اللہ کے نبی آپ ان چھوڑیں، ان سب کو طلاق دیں، ہم آپ کے رشتے کریں گے۔ اپنی بیٹی کے لیے یعنی نبی پاک علیہ السلام اتنی محبت، لیکن چونکہ امت کی تربیت کرنی تھی نا، یہ واقعات ہونے تھے، انہوں نے حدیث میں محفوظ ہونا تھا۔ نبی مکرم علیہ السلام مسکرانے لگے کہ فاروق تیری غیرت ایمانی اور تیری مجھ سے محبت، اس کا کیا کہنا، اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن ان کو کچھ نہ کہہ چھوڑ دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر۔ تو یہ ہے وہ عظیم ترین معاشرہ۔ تو جب ہم اپنے گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں گے، برداشت کریں گے، تعلیم کا انتظام کریں گے، پھر ایک بات آخری بات کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ یہ بھی ہے کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں نا، ان کو خواتین سے ملنے دینا چاہیے۔ جو اچھی خواتین ہیں دین والی، تاکہ ان کے ساتھ اپنے دل کی یہ بھڑاس نکال لیں۔ اگر آپس میں یہ ڈسکس کر لیں گی نا دینی حوالے سے، تو وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ اگر وہاں پر وہ تبصرہ تذکرہ نہیں ہوگا اصلاحی حوالے سے، تو پھر وہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ نظام چلتا رہے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی اور بھی چھوٹی موٹی ان کی ضرورت ہو، مثلا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نئی اس گھر میں آئی تو مجھے یہ جو گڑیاں ہوتی ہیں نا کھلونے، ان سے کھیلنے کا شوق تھا۔ میں ان سے کھیلتی، اب اکیلی تو نہیں کھیلنا تھا، میری جو اور سہیلیاں وہ بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک دن ہم کھیل رہی تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور وہ ساری سہیلیاں میری جو ہے نا وہ دوڑ کے پیچھے چھپ گئی آ کے پردے۔ چھوٹا سا گھر تھا نبی علیہ السلام، آپ نے دیکھا مقبرہ کتنا کا ہے، چھوٹی سی جگہ، اسی کے اندر پیچھے پردہ لگا ہوا تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو جو امہات المومنین تھے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھیں، اور جو مہمان ہوتا اس کو سامنے بٹھا کے نبی علیہ السلام بات کر لیتے۔ اگر کچھ صحابیہ سوال کرنا چاہتی وہ بھی اندر آ کے پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ تو وہ وہاں پر چھپ گئی۔ نبی علیہ السلام پوچھا ابھی یہ دوڑنے کی آواز تھی، کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میری سہیلیاں تھیں، کھیل رہی تھیں، ہم باتیں کر رہی تھیں، تو جب آپ آئے ہیں تو وہ چھپ گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھی کوئی بات نہیں، آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں، میں ادھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں۔ آپ پیچھے چلے گئے، ان کو ادھر بٹھا دیا، بھی ٹھیک ہے آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یعنی یہ حقوق دیے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے، یہ نہیں ابھی میں اب آیا ہوں تو ان کو، یہ ہے اصل میں گھریلو ماحول۔ اس کو اگر ہم اپنے گھروں میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کا نظام بڑا شاندار ہو جائے گا، ہماری عورتیں بھی مطمئن ہوں گی، ہمارے بچے بھی خوش ہوں گے، اور آپس کے اندر ہمیں نا کوئی چھوٹی موٹی گیم بھی کر لینی چاہیے، کبھی کبھار کھیل لینا چاہیے۔ کوئی گھر کا ماحول بالکل اس قسم کا ہونا چاہیے جو ٹینشن فری ہو، یہ نہیں بھی ہر وقت وہ جلا بنا سڑا ہوا جناب وہ ادھر کو روخو اس کا ادھر کو، یا موبائل لے کے بیٹھا یا ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا، نہیں، آپس کے اندر ڈسکس کریں۔ اس کے اندر انشاءاللہ بڑی آسانیاں ہوں گی، مسائل پوچھیں ایک دوسرے سے، اپنے حالات پہ بات کریں، تعلیم پہ بات کریں، کام پہ بات کریں، تاکہ ان کی بھی گروتھ ہو، ذہنی استعداد بڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام امور کو دین کے تابع رکھ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو؟ جتنی میں نے باتیں کی، اذان ٹھیک ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب اذان کا ٹائم ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ صحابہ کو طلاق دے دیں، اس کا نام بتا دیں، کیونکہ میں نے یہ مسافر نہیں تھا۔ سیدنا لقیت رضی اللہ تعالی عنہ، لقیت لام کاف نقطوں والا، یہ چھوٹی اور توئے تا، لقیت، ٹھیک ہے جی۔ وہ آئے اور نبی علیہ السلام سے آ کے شکایت کی اپنی بیگم کی کہ جی وہ تھوڑی سی نا تیز تر آ رہا ہے، بولتی زیادہ اور میں بولنے سے تنگ ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا تھا،
مثلا ایک بندہ آیا، پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ ایک اور بندہ اسی مجلس میں آ گیا، اللہ کے نبی سب سے اچھا عمل کون تھا؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ تیسرا بندہ آیا، اللہ کے نبی سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، اللہ کے نبی سوال بھی ایک ہے، ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تین مختلف جواب، یہ کیا ہوا؟ آج جتنے یہ منکرین حدیث ہے نا، اس چیز سے گمراہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ حدیث کیا کہتی ہے، یہ کیا کہتی ہے، یہ تو علیحدہ علیحدہ کام ہے۔ یہ سارے گمراہوں کے انداز ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اسوہ کیا تھا کہ بندے کو دیکھتے تھے کہ اس بندے میں کمزوری کون سی ہے، خوبی کون سی ہے۔ اگر اس کی یہ چیز ٹھیک ہو گئی نا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پن پوائنٹ پہ جو ہے بات کرتے تھے، تربیت کر دیتے تھے۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ بندہ بچوں سے محبت بڑی کرتا ہے، بچوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب تو ہو گیا نا تھوڑا سا ہائپر کہ بھی یہ معاملہ ہو گیا، تو بجائے اس کی کہ اس کو سمجھایا جائے کال کہ بھی نہیں تو برداشت کر، سن لے، کچھ نہیں ہوتا، یہ کریں گے، نہیں، اس کا بھی طلاق دے دے۔ اچھا وہ فوراً وہاں پہ نرم ہو گیا، اچھا طلاق۔ تو نبی علیہ السلام، ہاں بھائی جب تمہاری نہیں بنتی تو طلاق دے دو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے تو بڑے خوبصورت بچے ہیں، اس میں سے وہ بچوں کی تربیت بڑی کر رہی ہے، تو کیا میں اپنے بچوں کی ماں کو چھوڑ دوں؟ فرمایا اس کو اپنے ساتھ رکھ، اس کی تربیت کر، اور جو چھوٹا موٹا معاملہ اس کو برداشت بھی کر۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام نے گھروں کے تذکرے کیے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام گھروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے صحابہ کرام کے، وہاں پر باقاعدہ جا کے یہ مسائل بھی ڈسکس ہوتے تھے۔ کافی چیزیں میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بیان کی تھیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی حوالہ سے گفتگو کو جاری رکھیں گے تاکہ ہمارے گھروں کا نظام بہتر ہو۔ اس کے لیے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، یا لکھ کے کرنا ہو وہ لکھ کے دے سکتے ہیں تاکہ آئندہ اس کے اوپر بات کی جا سکے۔ اسی طریقے سے بعد میں بھی اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ضرور کیا کریں۔ یہ نمبر باہر سائن بورڈز پہ اور فلیکسوں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ نمبر ہے میرا، اس کے اوپر آپ جس وقت چاہیں کال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری خامیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا فرما دے اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس دور کے جو واقعات ہیں ان کو اپنے گھروں پہ اپلائی کریں اور اپنے گھروں کی رہنمائی کے لیے استفادہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب ہم سے راضی ہو، ہم اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آخر دم تک اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بحیثیت انسان جو خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ معاف فرمائے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں سے چھوٹے موٹے معاملات نہ ہوں۔ ہم رب سے جب دعا کرتے ہیں تو نبی مکرم علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا صرف اتنا نہیں ہوتا کہ وہ غلطیاں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے جب بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی خامیوں کوتاہیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اور ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا کر دے۔ ہمارے گھروں کا ایک ایک فرد، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، وہ دین اسلام کے تابع ہو جائے تاکہ ہم پرامن، پرسکون، کامیاب اور بہترین زندگی بسر کریں۔ اور جب حوض کوثر پہ پہنچیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر عطا کر دیں اور سارے نبیوں اور رسولوں کو بتائیں کہ دیکھو میری امت کا یہ ہے وہ فرد جب فتنے اپنے عروج پہ تھے، فرقے اپنے عروج پہ تھے، بڑی گمراہیاں تھیں، لیکن یہ میرا امتی ایسا تھا کہ اس نے میری سنت کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں کیا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ان میں فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ نہیں ہونا دیتا ہے